الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل جمعے کے اجتماعات میں خطبہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ 2 خطبے دیا کرتے تھے جمعے کے روز، اور ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے اور خطبوں میں قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں سورۃ قاف ضرور پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک سے سن کر ہی مجھے سورۃ قاف زبانی یاد ہو گئی تھی۔ تو ہم نے سورۃ قاف کا 3 نشستوں میں مطالعہ مکمل کیا تھا کہ وہ کیا حکمت، وہ کیا نصیحت، وہ کیا دانائی کی بات ہے کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید میں سے انتخاب فرمایا کہ وہ ہر جمعے کو صحابہ کرام کو وہ آیات سنائیں اور انہیں اس کے حوالے سے نصیحت کریں۔ تلاوت کے بعد عام طور پر کوئی دعائیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اور میں جو دعائیہ کلمات پڑھتا ہوں وہ کچھ یوں ہیں: بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مجھے بھی برکت عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ ونفعنی، اور مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، بالآیاتی، قرآن مجید کی آیات سے، وذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحت سے۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ جواد ہے، بڑا لطف و کرم والا ہے، کریم ہے، بڑا ہی باعزت گریشیس ہے، رحم فرمانے والا ہے، ملک بادشاہ ہے، بر حقوق کو ادا کرنے والا ہے، عدل و انصاف والا ہے، رؤوف الرحیم، اور بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت پائی جاتی ہے۔ برکت بڑھوتری کو کہتے ہیں، انکریز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جس سے وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس برکت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عطا کرتا ہے اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی آسانی کا ایک رخ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تنگیوں کو دور کرتا ہے اور اس سے خود بخود آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں، رزق کے اینگل سے دیکھیں تو اس کی 2 صورتیں کیا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کے اور مواقع عطا فرمائے گا اور آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ اسی کا دوسرا پہلو کیا ہے
کہ انکم تو وہی رہے اور ممکن ہے کچھ کم ہو جائے، لیکن آپ کے اخراجات میں اتنی کمی آ جائے کہ آپ کے لیے وہ تھوڑا سا کافی ہو جائے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے معاملات کو تو ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر گزارا چل سکتا ہے۔ ہمارے کھانے پینے میں یعنی پچھلے 2-3 دہائیوں میں جن چیزوں کا اضافہ کیا ہوا ہے ان کا آپ حساب لگائیں کہ آج سے 30 سال پہلے کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی کولڈ ڈرنک صرف مہمانوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، گھر میں اس کا کوئی استعمال نہیں تھا۔ اور اب اگر ہم حساب لگائیں تو کولڈ ڈرنکس جو ہیں ہمارے کھانے کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو اگر یہی ہم اپنے کھانوں میں سے نکال دیں تو 2 طرح کی برکت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ ایک تو ہمارے اخراجات میں بے پناہ کمی آئے گی، اور دوسرا یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ جو ہمارے جسم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے کیمیکلز، اس کے ایسڈز، اس کے مضر اثرات سے ہمارا جسم بچے گا تو ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اس سے ہمارے وقت میں برکت پیدا ہوگی۔ اور جو ہم ڈاکٹرز کو ادا کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پھر میڈیسنز استعمال کرتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی۔ تو یہ ایک برکت کا دوسرا پہلو ہے۔ اسی طرح ہمارے وقت میں جو برکت پیدا ہوگی، یعنی ہم قرآن مجید کے ساتھ اگر متعلق ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آج وقت بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور جس کی ہمیں شدت سے کمی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم حساب لگائیں تو آج کل ہم روزانہ گھنٹوں کے حساب سے وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ موبائل فون، اس پر غور کیجئے کہ ہم دن میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں۔ جب سے آج سے 10 سال پہلے بلکہ 15 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی 15 سال پہلے موبائل فون تو انٹروڈیوس ہو گیا تھا، لیکن اس کی حد کیا تھی؟ صرف میسیجنگ اور فون کال آنے والی جانے والی۔ پھر انہوں نے جو پیکیجز دیے اور 3 روپے میں پوری رات جو ہیں وہ آپ بات کر سکتے ہیں، کہنے کو وہ مفت بات کر رہے ہیں آپ، لیکن اپنا ڈھیروں وقت جو ہے وہ آپ برباد کرتے ہیں کہ بلا وجہ کال کر کے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ اب جب وہ وقت ضائع ہوتا ہے تو اس سے ہماری نیند کا بھی نقصان ہوتا ہے ساتھ ساتھ، کہ وہ جو سونے کا وقت تھا وہ ہمارا ٹیلی فون کے استعمال میں اور انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھنے میں ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر دن کا ہمارا وقت جو کام کرنے کا وقت ہے وہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کے سونے کے اوقات اور ہیں اور اس میں کام کرنے کے اوقات اور ہیں، تو وہ سارا نظام ہمارا جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمارے جسم کے اندر بے پناہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں کہ جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت پیدا کرتا ہے۔ بہترین وقت کیا ہے؟ صبح کے وقت تلاوت کا وقت ہے۔ اگر ہم تلاوت کریں گے تو قرآن مجید کی آیات کی برکت سے ہم استفادہ کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ہم وہ وقت جو ہے وہ کسی بیکار چیز میں یا سونے میں ضائع کریں گے تو پھر ہم اس برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بارک اللہ لی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی برکت عطا فرق کرے اور آپ کو بھی، فی القرآن العظیم، قرآن مجید میں، اور ونفعنی وایاکم، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نفع پہنچائے اور آپ کو بھی نفع پہنچائے، بالآیاتی، قرآن مجید کی آیات سے ذریعے سے، والذکر الحکیم، اور اس حکمت بھری نصیحت کے ذریعے سے۔ دیکھیے ذکر، اس کے پرانے جو انگریزی قرآن مجید کے تراجم ہیں اس میں اس کا ترجمہ نصیحت ہے، اور جدید تراجم میں اس کا ترجمہ یاد دہانی ہے، ذکر، یاد۔ اب یاد کے بہت سے ذریعے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ کوئی دینی لٹریچر کا پڑھنا ہے۔ پھر اسی کے ذرائع جو ہیں وہ اختیار کیے گئے ہیں قوالی کی شکل میں،
اور دوسرے بہت سے ذرائع سے۔ آج کل جدید ذریعہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، جس میں ساتھ ساتھ آپ کو خرافات جو ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں قرآن مجید، اس کی تلاوت کو اگر آپ اپنا معمول بنائیں گے تو آپ کو نصیحت بھی ملے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی بھی عطا فرمائے گا۔ اور حکمت و دانائی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا گیا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی سے نوازتا ہے۔ یعنی علم جو ہے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ زیادہ پڑھیں گے، زیادہ مطالعہ کریں گے، زیادہ اہل علم کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حکمت دانائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ انسان کو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے سے مل جائے یا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مل جائے۔ ہاں، قرآن مجید چونکہ الکتاب الحکیم ہے، حکمت بھری کتاب ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق جوڑیں گے اور اس میں بھی خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ اپنا معمول بنائیں گے، لیکن اس تلاوت میں انسان کے پیش نظر رہنمائی ہو، صرف ثواب حاصل کرنا نہ ہو۔ ثواب جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر ہمیں ملتا ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشور کیا ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، ضرور ملیں گی۔ باوضو اگر پڑھے گا 20 ملیں گی، نماز میں پڑھے گا تو 30 ملیں گی، بالکل ملیں گی۔ لیکن قرآن مجید کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ ہدایت، نصیحت، دانائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو ہائیسٹ گڈ، خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو وہ خیر کثیر جو ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھتے رہنا، ہدایت کی غرض سے، حکمت و دانائی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حکمت کے دروازے کھولے گا اور آپ کو وہ چیزیں کلک کریں گی کہ جس کا کبھی آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ انہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، جواد ہے، بڑا ہی مہربان ہے، کریم ہے، بہت باعزت ہے اور لطف و کرم کرنے والا ہے، ملک، بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی صفات کا جو پورا چیپٹر ہے وہ ایک وسیع اور عریض چیپٹر ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی عنایات اور اس کی بخشش کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ عام طور پر یہ آسپیکٹ جو ہے وہ پڑھنے والوں کو بہت لبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے تو انسان کو خیال آتا ہے کہ مجھ پر بھی مہربانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، میرے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، شفیق ہے، ودود ہے۔ لیکن دوسرا آسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی سے بحث کرتا ہے، اور کسی کی اتھارٹی جو ہے وہ انسان کے مزاج کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی۔ اس کا یہ تو جی چاہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہو، لیکن مجھ پر کسی کا حکم چلے یہ اسے بالعموم پسند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اگر انسان قرآن مجید کے ساتھ ٹیون نہ ہو جائے پورے طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کا جبار اور قہار ہونا، یہ انسان کو ذرا تھوڑا سا کھلتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کا غفار اور ستار ہونا یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ستار کے معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، یہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کنٹرول بھی کرے، مجھے سزا بھی دے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب انسان قرآن مجید کے ساتھ ٹیون ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی حکمت کے ساتھ وہ اس کا انس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں بھی انسان کو جو ہے وہ پہلے ٹھیک معلوم ہونے لگتی ہیں، ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، پھر یہ چیزیں جو ہے انسان کو زیادہ اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، یعنی ویسے انسان کو اپیرنٹلی کیا پسند ہے؟ آزادی پسند ہے، میں کسی کے کنٹرول میں نہ ہوں۔ لیکن ذرا خود اپنا انسان مشاہدہ کرے اور اپنا تجزیہ کرے ڈیپ ڈاؤن، تو انسان کے اندر ایک حص ہے کہ کوئی ہو جو میری دستگیری کرے، کوئی ہو جو میرا ہاتھ پکڑے، کوئی ہو جس پر میں ٹرسٹ کر سکوں، کوئی ہو جس کے میں حوالے اپنے آپ کو کروں۔ یہ ذرا گہرائی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو سپرفیشل لیول ہے اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب انسان قرآن مجید کے ساتھ ذرا انس پیدا کرے گا تو پھر یہ گہری جو حقیقتیں ہیں اور بڑی حکمتیں ہیں وہ انسان پر درجہ بدرجہ کھلتی ہیں۔ اور پھر جب انسان ذرا اس کے ساتھ ٹیون ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو زیادہ لطف ہی اس بات پر آتا ہے کہ اللہ کا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، یعنی پھر اس جیسی انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی بہت سے تعارف ہیں، یعنی میں آپ سے پوچھوں جی آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتا دیں، آپ کہہ دیں کہ میں پاکستانی ہوں، آپ کہہ دوں کہ میں فلاں کا، کہہ دیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ کہہ دیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں گورنر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں، میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ مزہ جو ہے اپنا تعارف کروانے کا آپ کو اس وقت آئے گا جب آپ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پورے اس سلسلہ کون و مکاں کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت اپنی، یہ پھر آپ کو بہت اچھی لگنے لگے گی۔ پھر آپ اس میں مزید گہرائی میں اتریں گے، مزید گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو رفتہ رفتہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اپنی نہیں معلوم ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت معلوم ہوگی۔ اور پھر اسی کی وہ آخری سٹیج ہوگی کہ جب آپ سمجھیں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، اور میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا بولنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں جو اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ اب انسان کو زندگی کا ایک اور مزہ آنے لگتا ہے، یہ بالکل الٹ ہے۔ یعنی پہلی سٹیج پر انسان کو آزادی سے محبت ہوتی ہے، اور پھر جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دیتا ہے اور اس کو وہ فیلنگ ہونے لگتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل مزہ ہے ہی غلامی کے اندر۔ یعنی آزادی میں کیا ہے؟ ایک بڑے پن کا احساس ہوتا ہے، اور غلامی میں چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹا پن ہوتا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم اللہ کے سوا باقی اور ہر ایک سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر نہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کی اس کے اندر خواہش باقی رہتی ہے۔ پھر ایک ہی ہوتا ہے جس کو انسان اپنا سب کچھ مان کر اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کرتا ہے۔ آج ذو الحج کی 3 تاریخ ہے، 3 ہی ہے نا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ ہے جیسے کہ اس کا نام ظاہر ہے، اور جب بھی حج کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تصور ذہن میں آتا ہے۔ اور پھر حج کے اگلے دن یعنی 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، اور 10 ذی الحج کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانیوں کی عید۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے
کوئی نہ کوئی جانور شریعت کے حکم کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ کیا خاص بات تھی ان میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً بندگی کو اپنے آخری حد تک پہنچا دیا کہ ثابت کیا کہ وہ واقعی اللہ کے بندے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میں اپنے ہاتھ کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، اپنی آنکھ کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، اپنے سر کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، اپنے گھر کو بھی اپنا سمجھتا ہوں، اور اپنی اولاد کو بھی اپنا سمجھتا ہوں۔ جب تک انسان اپنی ان چیزوں کو اپنا سمجھتا رہتا ہے تو پھر اسے کسی اور کو دینے میں انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، صرف زبان پر نہیں، اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اسی کا ہے، تو پھر سب کچھ اس کے نام پر دینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ایک صوفی بزرگ کا کیسٹ سننے کو ملا، بڑی سادہ الفاظ انہوں نے بات سمجھائی کہ اپنا مال جیب میں ڈالو اور جیب سے ہی خرچ کر دو، اس کو دل میں جگہ نہ دو۔ یعنی ادھر آئے ادھر خرچ کر دے، لیکن انسان اس مال کو اپنا نہ سمجھے، اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دے، تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر اس مال کو اپنا سمجھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو دینے میں بھی دقت ہوگی، اور اگر سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہے تو پھر انسان کو بھی اس میں دقت نہیں ہوگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے میں دے دوں گا۔ پھر انسان کا کوئی نقصان ہو جائے، یعنی نقصان کئی پہلوؤں سے ہو سکتے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کو حادثہ پیش آ گیا، یا اولاد اللہ نے واپس لے لی، تو پھر انسان کو دکھ ہوگا کہ اوہو میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور اگر یہ یاد ہو کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ کسی وقت بھی مجھ سے لے سکتا ہے، اسی کی چیز ہے، تو جب وہ لے لے گا تو انسان کو دکھ نہیں ہوگا۔ بالعموم ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ذرا ذہنی طور پر کچھ اونچا چلا بھی جائے تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کرام اور صحابیات وہ واقعتاً ایمان میں بہت آگے جا چکے تھے۔ ایک صحابی ایک طویل سفر سے واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال کیا اور کھانا وانا پیش کیا، اور کھانا کھاتے ہوئے اپنے شوہر سے گفتگو شروع کی کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی امانت دے اور کچھ عرصے کے بعد تقاضا کرے کہ میری امانت واپس کرو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو امانت واپس کر دینی چاہیے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہمیں دی تھی اور پھر اس سے واپس مانگ لی، تو فوراً سمجھ گئے، اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی بیوی حاملہ تھی، تو فوراً سمجھ گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے، اولاد جو اس نے دی تھی اسی کی امانت تھی، لہذا اس نے واپس لے لی، تو پھر کوئی اس میں پریشانی کی یا تشویش کی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ یقین کہ اسماعیل اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور اس کی میرے پاس امانت ہے۔ جب اس نے حکم دیا کہ اس کو خالی جگہ پہ ماں کے ساتھ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے رب میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربا اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں،
اور تم لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنیں۔ اور جب بچہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، اور یہ باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو ماں اس بچے کو نہیں بھولتی، لیکن جب جوان بچہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے جو باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہو، یعنی باپ کا ہاتھ بٹانا، یہ جدید تعلیم نے ہم پر جو ظلم کیے ہیں ان میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ ہمیں نوکری کا خواہش مند بنا دیا ہے، کہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کے سامنے ٹارگٹ ہے کہ مجھے جو ہے 50,000 کی نوکری مل جائے گی، کوئی سی اے کر رہا ہے تو اسے ہے کہ جلدی جلدی میں امتحان پاس کر لوں اور مجھے 1.5 لاکھ کی نوکری جو ہے وہ مل جائے گی، نوکری کی خواہش۔ لیکن اصل میں کیا ہے، بیٹے کا اصل فنکشن کیا ہے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائے۔ باپ دکاندار ہے، صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھتا ہے، بیٹا جو ہے اس کا ہاتھ بٹانے والا ہو جائے، اور باپ جو ہے ذرا ریلیکس ہو کے دکان پہ جائے، دوپہر کو بھی آرام کر لے، اور شام کو بھی بیٹے کو کہہ کر آ جائے اچھا چل سنبھال لینا میں جا رہا ہوں۔ جب وہ بیٹا جو باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہو وہ فوت ہوتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، جوان بیٹا بڑے صحت مند تھے، جوان بیٹا فوت ہوا، پھر وہ سمجھ نہیں پائے، کیوں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اب میں ریلیکس ہو گیا ہوں، اور ایک دم وہ ساری ریلیکسیشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان سے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کہ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا پھر تمہارا کیا ارادہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کروں کہ نہ کروں، نہیں، بیٹے سے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹا کوآپریٹ کرے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر میں اس کے ساتھ زبردستی بھی کروں گا، مجھے تو میرے مالک کا حکم ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بیٹا بھی کس باپ کا تربیت یافتہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، تو جھٹ وہ بھی تیار ہو گیا کہ ابا جان مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اصل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں انسان کا گردن جھکا دینا، سر جھکا دینا، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، اور ہر اعتبار سے اس پر ڈیپینڈ کرنا۔ اس کی بھی جو مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی ہے، شاید اس کو یعنی اوورٹیک کرنا ممکن نہیں ہے، اس سے آگے جانا کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو زبانوں میں محاورے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ اردو زبان کا محاورہ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی جب سامنے موت نظر آ رہی ہو تو پھر انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور ہاتھ میں تنکا بھی آ جائے تو اس کو زور سے پکڑتا ہے، شاید میں اسے پکڑ کر باہر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مجنیق میں سے آگ کی طرف پھینکا گیا تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ میں آپ کی مدد کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا میرے رب کو ہے نا خبر میری؟ میں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جاؤ پھر تم اپنا کام کرو، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یعنی وہ سارے محاورے اپنی جگہ پر رہ گئے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور اسے یقین ہو کہ میرا رب قدرت والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی خبر ہے کہ میں کس حال میں ہوں، تو پھر مجھے پرواہ کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ البتہ اس کے لیے یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں تو پھر معاملہ پورا ہوتا ہے۔
سورہ طلاق کے اندر جہاں طلاق کا تذکرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتا ہے دونوں فریقوں کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر اولاد کے لیے۔ تو سورہ طلاق میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے تو وہاں دو چیزوں کو ساتھ ساتھ چلایا گیا ہے، اور خاص طور پر اللہ سے ڈرنا، اس کی تو تکرار ہے قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر، من یتق اللہ من یتق اللہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا۔ یعنی ایک طرف انسان کے دل میں خوف ہو اللہ تعالیٰ کا کہ بس صرف وہ ناراض نہ ہو، باقی سب خیر ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر توکل ہو کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر گزرنے والا ہے۔ میں کتنے ہی ارادے کر لوں لیکن مجھے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انتہا تک پہنچانے والا ہے۔ اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کوئی چیز حادثتاً نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا اوور آل کنٹرول، اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ کا وہ حصہ ہوتی ہے۔ کسی شخص کے لیے انفرادی طور پر وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ارادے سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ کے اندر اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کیا فائدے حاصل کرائے گا آپ کو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیا کیا بینیفٹ دے گا، کیا کیا نقصان دے گا، سب اس سے کنٹرول میں۔ یعنی ایک جیسے کوئی اچھا کمانڈر جو ہے فوجی، وہ جنگ کو پلان کرتا ہے اور اس میں فریق مخالف کی حماقتوں کو بھی حساب کتاب میں رکھتا ہے کہ یہاں یہ حماقت کرے گا اور اس کا میں یہ فائدہ اٹھاؤں گا، اور وہ دوسرا کمانڈر جو ہے وہ اپنے آزاد مرضی سے وہ حماقت کرتا ہے، لیکن جو اچھا کمانڈر ہے وہ اس کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ تو ہم اپنے سے عمل کرتے ہیں اور ہم انہی اعمال پر جواب دیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حماقتوں کو، ہماری ان برائیوں کو کہاں فٹ کیا ہوا ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو کر گزرنے والا ہے اور اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی دونوں پہلوؤں سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس میں کوئی ایک شوشے کا فرق انہوں نے نہیں کیا، کوئی کوتاہی نہیں کی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں بھی انتہا پر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے، اس پر اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید نے دو شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ایک تو ہمیں یاد ہے کہ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسوہ حسنہ کہا ہے۔ یعنی انفرادی زندگی میں اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اجتماعی زندگی میں اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قائم کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قائم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نظام قائم کیا۔ تو انفرادی سطح پر ہمارے لیے بھی اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اجتماعی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تو کامل اسوہ ہیں ہر اعتبار سے، آپ کی انفرادی زندگی بھی مثالی ہے، اور آپ کی اجتماعی زندگی اور اس اجتماعی نظام کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا،
اس میں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑوں کے مقام کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔